السلام علیکم ڈیفینس ٹاورز فرینڈز، کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے مصر کو فراہم کیے گئے تمام 220 F-16 سے AMRAAM BVR ایئر ٹو ایئر میزائل فائر نہیں کیا جا سکتا؟ اس میں مصر کی جانب سے حاصل کردہ 24 F-16 بلاک 52 ایئر کرافٹ بھی شامل ہیں۔ یہی صورتحال $3 ارب مالیت کے ساتھ خریدے گئے عراقی بلاک 52 F-16 کے ساتھ بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان دونوں ممالک کے F-16 کو صرف AIM-7 اسپیرو میزائل سے اکوپ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کولڈ وار ایرا کا ایئر ٹو ایئر میزائل ہے جو نہ صرف کم رینج بلکہ پرانی ٹیکنالوجی رکھنے والا میزائل ہے۔ دراصل اسرائیلی درخواست پر امریکہ نے ان دونوں ممالک کو کم صلاحیتوں والے F-16 فراہم کیے ہیں۔ یہ اور اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ہیں جن کو لے کر میرے خیال سے بہت سے مسلم ممالک کی ایئر فورسز کے لیے JF-17 تھنڈر ایک کیپیبل، کاسٹ افیکٹو اور ویپنز کے لحاظ سے فلی اکوپڈ پلیٹ فارم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان پہلوؤں کا جائزہ لینے کے علاوہ JF-17 کے ممکنہ کسٹمرز پر بات کریں گے، جس میں پوٹینشیل مسلم ممالک کو خاص طور پر ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، ویسٹرن ویپنز خاص طور پر امریکن ویپنز کے ساتھ ہمیشہ سے ہی بہت ساری ریسٹرکشنز اور ڈوریں اٹیچ ہوتی ہیں، جن کو لے کر متعلقہ ملک کا امریکہ پر انحصار ہمیشہ کے لیے کسی نہ کسی حد تک برقرار رہتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے بیان کیے گئے محدود صلاحیتوں سے لیس ویپنز کے علاوہ ان ویپنز کی سپلائیز میں رکاوٹیں دیکھنے اور سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ نے مصر کے لیے 2009 میں F-16 بلاک 52 طیاروں کی منظوری کے بعد مصر میں بدلتے سیاسی ماحول کے پیش نظر ان طیاروں کی ڈلیوریز روک دی تھیں۔ اسی طرح سے اگر متعلقہ ایئر کرافٹ ڈلیور کر بھی دیے جائیں تو ان کے سپیئرز اور سپورٹ سے متعلق اکثر امریکہ کی جانب سے اس ملک کو لیت و لال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب عراق کی صورتحال ہی دیکھ لیں۔ عراقی حکومت نے امریکی دباؤ کی وجہ سے امریکہ سے $3 ارب خرچ کر کے F-16 بلاک 52 حاصل کیے، حالانکہ امریکہ اور عراقی حکومت جانتے تھے کہ عراقی ایئر فورس ان طیاروں کو ایئر وردی رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تاہم امریکی دباؤ پر عراقی حکومت نے پہلے $3 ارب سے زائد خرچ کر کے 36 F-16 طیارے خریدے، جن میں سے 2 امریکہ میں ہی ٹیسٹنگ کے دوران ڈیمیج ہو گئے۔ باقی ماندہ 34 طیاروں کو ایئر وردی رکھنے کے لیے امریکہ نے اپنی کمپنی لاکہیڈ مارٹن کے افراد کو عراق میں تعینات کیا، جو ان طیاروں کی دیکھ بھال اور ریپیئر کا کام سر انجام دیتی رہی۔ اس کے لیے عراق الگ سے اس کمپنی کو پے بھی کرتا رہا ہے۔ اب اس کمپنی نے عراق میں سیکیورٹی کنسرنز کا بہانہ بنا کر اپنے عملے کے ارکان کو مرحلہ وار واپس امریکہ بلا لیا ہے، لہٰذا پہلے سے مخدوش حالت میں موجود عراقی F-16 فلیٹ اس وقت صرف ہینگرز کی زینت بنا ہوا ہے۔ عراق نے ان ایئر کرافٹ کو ایئر وردی رکھنے کے لیے پاکستان سے بھی رجوع کیا ہے۔ دوسری جانب ایک کم صلاحیت سے لیس ایئر کرافٹ جتنا بھی جدید ہو، لیکن وہ کس کام کا، کیونکہ وقت آنے پر وہ کوئی بہتر اور جدید ہتھیار فائر ہی نہ کر سکے تو اکیلے اس کو اڑا کر آپ نے اپنے پائلٹ اور ایئر کرافٹ کو مروانا ہی ہے۔ پھر متعلقہ سپیئرز کی بلا روک ٹوک فراہمی ایک اور اہم پہلو ہے جو کسی بھی مشین کو کارآمد رکھنے کے لیے ضروری امر ہے۔ تاہم ویسٹرن ویپنز کے ساتھ اکثر پارٹس کی عدم فراہمی یا مہنگے داموں فراہمی بھی متعلقہ ملک کے لیے سر درد ہی بنا رہتا ہے۔ اسپیئر پارٹس کی عدم دستیابی اور سپورٹ ٹیم اور سپورٹنگ ایکوپمنٹ کے علاوہ جو دوسری بڑی اور اہم رکاوٹ تمام ویسٹرن خصوصاً امریکن ویپنز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، وہ ایک ایئر کرافٹ کے حصول کے بعد اس سے متعلق ایکوپمنٹ اور سسٹم پر چارج کیے جانے والے بھاری اخراجات ہیں۔ جبکہ اگر ان ایسٹس کو ایئر وردی رکھنے کے لیے پرسنل ڈپلائی کیے جائیں تو ان کے اخراجات اٹھانا اس ملک کے لیے ایک اور بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور اس کے دیگر یورپی اتحادیوں کے ایئر کرافٹس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ویپنز بھی مارکیٹ میں موجود دیگر ہم پلہ ویپن سے خاصے مہنگے ثابت ہوتے ہیں۔ نہ صرف ان کے ایئر کرافٹس کی بیس پرائس مارکیٹ میں دیگر مد مقابل طیاروں سے زائد ہوتی ہے، بلکہ ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ویپنز بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں، جن میں سے اکثر تو آفر ہی نہیں کیے جاتے، حتیٰ کہ امریکہ وقت آنے پر اپنے بڑے اتحادیوں کو بھی ان ویپنز کی ترسیل تک روک دیتا ہے، جیسا کہ ہم ماضی قریب میں سعودی عربیہ کے حوالے سے سن چکے ہیں، گو کہ اس کو بعد میں اجازت دے دی گئی تھی۔ فرینڈ، ویسٹرن ویپنز خاص طور پر امریکنز کے ساتھ آپ اکثر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ڈیلز یا سودوں کو سیاسی مقاصد کے لیے خوب استعمال کیا جاتا ہے۔
کہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ تم فلاں ملک کا ساتھ دو، ہم تمہیں اسلحہ فروخت کریں گے، اور کہیں کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے فلاں ملک کے ساتھ کچھ کیا تو ہم تمہارا اسلحہ روک دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر امریکہ نے ایک طرف UAE کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر F-35 اور ڈرونز فراہم کرنے کا کہا، تو دوسری طرف ترکی کو S-400 خریدنے پر F-35 کی فراہمی روک دی۔ انڈونیشیا نے روس سے Su-35 خریدنے کی کوشش کی تو اس کو پابندیوں کی دھمکی دے دی گئی، جبکہ انڈونیشیا نے اس کے جواب میں امریکہ سے F-35 فروخت کرنے کی بات کی تو اس کو منع کر دیا گیا۔ مصر اور عراق کو F-16 تو دے دیے لیکن ٹوتھ لیس۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے فرانس بھی مصر کو ماضی میں جو رفال دے چکا ہے، میری معلومات کے مطابق ان سے میٹیور فائر نہیں ہو سکتا، یا اس سے متعلق میٹیور ایئر ٹو ایئر میزائل ان کو فراہم نہیں کیے گئے۔ ابھی نئے ایئر کرافٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس صلاحیت کے حامل ہوں گے اور ان کے ساتھ کون سا ویپن پیکیج دیا جا رہا ہے۔ فرینڈ، اس کے برعکس اگر ہم JF-17 تھنڈر کی بات کریں تو یہ ایئر کرافٹ نہ صرف بہت سی صلاحیتوں سے لیس ہے، بلکہ یہ بغیر کسی روک ٹوک اور سیاسی اثر و رسوخ کے متعلقہ ملک کو فراہم ہو سکتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم بہت سے لو ٹو میڈیم ڈیفنس بجٹ رکھنے والے ممالک کے لیے ایک آئیڈیل پلیٹ فارم ہے۔ اس ایئر کرافٹ کی بائنگ کاسٹ نہ صرف کم ہے، بلکہ یہ ایک لو مینٹیننس والا فلی ایکوپڈ ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے جو موجودہ اور مستقبل کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر چند افریقن ممالک جیسا کہ سوڈان، لیبیا اور تیونس کے علاوہ سینٹرل ایشین ممالک جیسا کہ کرغزستان، تاجکستان اور پھر آذربائیجان کے علاوہ خلیجی ممالک، خاص طور پر عراق کے لیے یہ ایک آئیڈیل پلیٹ فارم بن سکتا ہے۔ دوسری جانب ملائیشیا پہلے ہی اس ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن پر غور کر رہا ہے، پھر اگر ارجنٹینا کی جانب سے اس کی ایکوزیشن میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو یہ اس ایئر کرافٹ کے لیے بالکل نئی اور نسبتاً ان ٹیپ مارکیٹ کے ڈور کھول سکتا ہے۔ آنے والے عرصے میں اس کے بلاک 3 کی فارمل انڈکشن کے بعد یہ طیارہ بہت سی ایئر فورسز کو پچ کیا جا سکتا ہے جو اس وقت ایک کاسٹ افیکٹو لیکن جدید ریڈار اور ویپن سے اکوپڈ ایئر کرافٹ کو ایکوائر کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ بلاک 3 کے متعارف ہو جانے کے بعد اس ایئر کرافٹ میں بہت سی خوبیاں F-16 بلاک 50-52 سے بہتر، جبکہ پرائس اور ویپنز پیکیج کے لحاظ سے یہ صحیح معنوں میں ملٹی رول اور کاسٹ افیکٹو پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ فرینڈ، میرے مطابق بہت سی ایئر فورسز اس ایئر کرافٹ کو اس وجہ سے بھی ایکوائر کر سکتی ہیں کیونکہ پاک فضائیہ ان طیاروں کو استعمال کر رہی ہے۔ پاک فضائیہ کا ان طیاروں کو استعمال کرنے اور پھر اس طیارے کی ڈیولپمنٹ میں رول ایک اور پازیٹیو پوائنٹ ہے جو اس ایئر کرافٹ پر اعتماد کو مزید پختہ بنانے کا سبب بنے گا۔ اس وقت JF-17 تھنڈر پاکستان، میانمار اور نائجیرین ایئر فورس میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر چکا ہے، جبکہ ملائیشیا، آذربائیجان کی ایئر فورس میں انشاءاللہ اس کی شمولیت کے قوی امکانات ہیں۔ دیگر پوٹینشل کسٹمرز میں ارجنٹینا اور عراق قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح سے ہم ماضی میں قطر کی جانب سے لیڈنگ ٹرینر ایئر کرافٹ کے طور پر اس کی ایکوزیشن کے بارے میں چہ مغویاں سن چکے ہیں۔ آپ کے اس تمام تر تجزیے اور ہماری اوپینین کے بارے میں کیا تاثرات ہیں، کومنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔